اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، آج کا ہمارا عنوان حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم پر کیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ چلتے ہیں معزز سامعین آج کے ٹاپک کی طرف۔ لوط بن ہاران بن طارخ وہی مشہور حاضر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاران وہی شخص ہے جس نے ہاران شہر کی بنیاد رکھی، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غور زخر کے علاقے سدوم میں شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے، اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہ گیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار اور عمل والے لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال و وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے متمتع ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے، اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے جو صاحب و عقل و بصیرت ہو گئے باعث عبرت و نصیحت اور مثال بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر اپنے کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا میਂہ برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی۔ تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہے میرے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اسے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اور جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو
جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے، اور لوط کی قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں بے عزتی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سازشہ آدمی نہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور جو تم چاہتے ہو وہ تم کو خوب معلوم ہے۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ کر سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائی جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے۔ وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے سلام کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیا ہے کہ خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے اے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کے عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر ان کی عورت کے، اس کے لیے کہ بھی ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ کے لوگوں میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان کے لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کریں، اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجیو۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہراب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔